السلام علیکم۔ ابھی ہماری نظروں سے ایک خبر گزر رہی ہے کہ اسرائیل نے جو جنوبی لبنان کے بوفٹ کیسل کے اوپر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کیا، اور ابھی وہ دکھا رہے ہیں کہ انہوں نے اس کے اوپر اپنا فلیگ جو ہے، اپنا جھنڈا بھی جو ہے وہ لگا دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو کشیدگی ہے مشرق وسطیٰ کے اندر وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اور کچھ جو ہے ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر نظر بھی آ رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، اور انہیں تھوڑا سا ہمیں سرچ کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے۔ تو یقین کریں دل بہت اداس بھی ہوتا ہے کہ پہلے غزہ کے مسلمانوں کی حالات آپ چیک کریں، کتنا ظلم و ستم ان کے اوپر، اور کس طرح سے بے حرمتی انسانیت کی جا رہی ہے، کس طرح سے قتل و غارت ہے، اور ان کی نسلوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل جو ہے ناجائز ریاست ان کی نسلوں کو ختم کر رہی ہے، اور دوسری طرف اب ناجائز ریاست نے لبنان کے اوپر بھی بمباری شروع کی ہوئی ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی بمباری کے جواب میں حزب اللہ جو ہے انہوں نے بھی اٹیک کیا ان کے جو شمالی حصہ ہے اسرائیل کا، اور شدید قسم کی بمباری کی، جس میں اس کے بہت سارے جو اسرائیلی فوجی تھے وہ بھی جہنم واصل ہوا ان کو۔ اور لوگ جب اس قسم کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں تو لوگ نیچے لکھ رہے ہوتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا یا 2 مارے گئے، تو لوگ خفا ہوتے ہیں۔ نہ صرف مسلمان بلکہ میں دیکھ رہی ہوتی ہوں بہت سارے ممالک سے جو انسانیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، تو وہ اس چیز پہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ اسرائیل جو ناجائز ریاست ہے اس کے فوجی مارے گئے یا کچھ بھی ہو گیا، تو اس پہ وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک کیوں مارا گیا، درجنوں ہزاروں کیوں نہیں مارے گئے۔ اور یہ ہر مسلمان کی خواہش تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو غیر مسلم، جو میں نے کہا نا ہیومینٹی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ سب اس پہ خفا ہوتے ہیں، اور اگر اسرائیل کو کوئی بھی نقصان پہنچتا ہے تو اس پر خوش ہوتے ہیں۔ تو جب اسرائیل کی میں نے کہا نا کہ جیسے کہ ان کے جو شمالی اسرائیل ہے اس کے اوپر بمباری ہوئی، تو وہاں پہ اسرائیل کو شدید نقصان بھی ہوا۔ تو اس کے ری ایکشن میں بن گویر، جو کہ آپ کو پتہ ہی ہے اس وقت بہت ایکٹیو ہمیں نظر آتا ہے، اور انتہا پسند یہودی ہے، مسلمانوں سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے، اور اس نے ابھی ایک بہت نفرت امیز، ہمیشہ ہی سے وہ نفرت امیز، کبھی وہ اپنے کیک کے اوپر پھندے کی تصویر ڈال کے لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے وہ پھندا اللہ اس کے گلے میں ڈالے، اور کبھی جو ہے وہ کس قسم کی حرکات کر کے ابھی پچھلے دنوں جو ہے گلوبل سموتھ فلوٹیلا میں اس نے تمام ممالک سے آئے ہوئے جو جتنے بھی ورکرز تھے، ایکٹیوسٹ تھے، ان کے اوپر کس طرح سے ان کے ساتھ بدتمیزی کی۔ پھر ابھی جو انتہا قسم کی اس کی ایک بیان اس کے سامنے آ رہا ہے، جس میں اس نے کہا ہے کہ بھائی جو بیروت ہے اس کو اپنے جو اس کا وزیر نیتنیاہو ہے اس کو کہا ہے کہ اس کی تعریفیں بھی کی ہیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، تو آپ ہمارے لیے بہت عظیم ہیں، بہت عزیز ہیں ہمیں، لیکن ہمیں جو ہے وہ کہتا ہے کہ بیروت جو ہے وہ کہتا ہے لیول ٹو دا گراؤنڈ چاہیے، یعنی زمین دوست کرنے کا اس نے کہا ہے کہ جب تک بیروت جو ہے وہ زمین کے ساتھ زمین نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس نے کہا کہ میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ یہ اس کی نفرت ہے، اور یہ مسلمان جتنے بھی ہیں وہ سب اس چیز کو سمجھیں، دیکھیں کہ وہ کہاں تک پہنچ آئے ہیں۔ ابھی جیسے کہ میں نے کہا کہ انہوں نے بوفٹ کیسل جو ہے اس کے اوپر بھی قبضہ کر لیا ہے، اور بوفٹ کیسل کی تھوڑی سی میں آپ کے ساتھ تاریخ بھی ابھی شیئر کروں گی۔ تو یہ بن گویر جو ہے اس نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ مجھے بیروت جو ہے وہ زمین دوست چاہیے، اور دوسری طرف سے اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے، یعنی شکریہ کس بات پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جنگ کے اندر غزہ کے اوپر بھی اور یہ ابھی لبنان کے اوپر بھی جتنی جنگ ہو رہی ہے اس سب کو سپورٹ کرنے والا ٹرمپ ہے، تو انہوں نے اس جنگی شراکت داری پہ ٹرمپ کا بہت شکریہ ادا کیا کہ ٹرمپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ دے رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ہمارے جو اسرائیل کے اوپر ابھی حملہ ہوا ہے شمالی اسرائیل کے اوپر، تو یہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے فوجی مارے گئے، یہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے، اور اب ہمیں بیروت زمین دوست چاہیے، زمین ملیا میٹ ہوتا ہوا چاہیے۔ اور اچھا، آپ لوگوں نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ یہ لوگ جو ہیں دوسروں کے لیے ٹیررسٹ، اب جیسے حزب اللہ کے لیے اور حماس کے لیے اور سب کے لیے یہ ٹیررسٹ کا، ایران کے لیے ٹیررسٹ کا ورڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں، اصل جو دہشت گرد ہیں وہ یہ لوگ خود ہیں۔ انہوں نے دہشت گردی مچائی ہوئی ہے جدھر جدھر، اب آپ غزہ کے اندر سب سے بڑی دہشت گردی آپ کو نظر آئے گی، دوسری طرف آپ لبنان کے اندر دہشت گردی دیکھیں، جتنے بھی علاقے ہیں عراق، ہر جگہ پہ
جہاں جہاں بھی آپ کو بڑی دہشت گردی نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے یہ لوگ خود ہیں. اور یہ دہشت گرد کس کو کہیں گے؟ مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں. لیکن مسلمان ابھی بھی اس طرح سے چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہے جیسے کہ سمجھنا چاہیے. میرے خیال سے ایک باشعور انسان جو ہے نا وہ سمجھ جاتا ہے. اب ہمیں کتنی چیزیں جس کو یہ پورٹرے کرتے تھے کہ دہشت گردی ہوتی وہ ہوتے ہیں، وقت نے سب ثابت کر دیا کہ کون دہشت گرد ہے، کون جو ہے انسانیت کی فلاح کے لیے کام کر رہا ہے، کون انسانیت کو مٹانے کے لیے کام کر رہا ہے. اور یہ بھی بتاتی چلوں کہ بفٹ کیسل ہے، اس کی تھوڑی سی تاریخی پس منظر تمام جتنے بھی جنریشن ہے اس کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ جو بفٹ کیسل ہے اس کا جو پرانا نام ہے اس کو کہتے ہیں قلعہ شکیف. اس کا پرانا نام قلعہ شکیف ہے، اور یہ جو ہے دریائے لیتانی میں جنوبی لبنان میں واقع ہے. اور اس کو 12ویں صدی عیسوی میں اس کو تعمیر کروایا گیا تھا تاکہ جتنے بھی تجارتی جو راستے ہیں اور جو عسکری جو راستے ہیں ان کے اوپر اس ٹائم پہ نظر رکھی جائے. اور یہ صلیبی جنگوں کے دور کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں. اس کے بعد جو مسلمانوں کے مشہور سپہ سالار تھے صلاح الدین ایوبی، انہوں نے 1189 میں اس قلعے کو فتح کیا تھا. یہ جاننا بہت ضروری ہے. اور اب دوبارہ سے وہ اسرائیل کے ہاتھ چڑھ گیا ہے، اور یہ بہت اونچائی پر واقع قلعہ ہے. اور اس کا تاریخی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اس کے بارے میں، لیکن تھوڑی سی انفارمیشن میں نے شیئر کر لی کیونکہ اس کا جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ کب تعمیر ہوا اور اس کے کیا تھوڑا بہت جو پس منظر ہے وہ کیا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ غزہ جنگ کے اندر 51 ممالک، دنیا کے 51 ممالک نے اسرائیل کو اسلحہ فراہم کیا ہے، یعنی ان کو سپورٹ کیا. مسلمان پلیز جتنے بھی امت مسلمہ ہے اس کو جاگنا چاہیے اور متحد ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے تمام مسلم ممالک مل کے اسلحہ بھی فراہم کریں. ایران کو بھی، جو بھی اور جتنی جماعتیں اس وقت ان کے خلاف لڑ رہی ہیں ان سب کے خلاف کھڑے ہوں.